اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور الحمدللہ شائمہ نے آپ کو وہ گروپ پہ ڈال بھی دیا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ آخری قسط ہو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، اور الحمدللہ جو سیکوینس کے ساتھ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ہم نے ان سب کو کور کیا، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک دو اور حوالے سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے جس کی سیکوینس کیا تھی یہ تو صحیح سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں، لیکن بہرحال قصہ موجود ہے اور اپنی پوری واضح نصیحت کے ساتھ موجود ہے، اس لیے اس کو لینا جیسا کہ آپ سب کا وہ تھا، آپ سب کی مرضی تھی کہ اس قصے کو بھی لیا جائے، اس لیے ہم نے اس کو بھی لیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو دوسرے موسیٰ بتایا ہے کہ یہ موسیٰ بن منسا بن یوسف تھے، لیکن زیادہ جو صحابہ کرام سے اس بات کی دلیل ملتی ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ دے رہی ہوں۔ صحیحین میں قرآن مجید سے صریح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران ہی تھے جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا نوف بکالی کا خیال ہے کہ خضر کے ساتھ موسیٰ وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ غلط کہتا ہے۔ ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں لوٹائی تھی، یعنی کہ یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ کیسی تربیت ہے اللہ کی اپنے نبیوں کی بھی اور اپنے بندوں کی بھی۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا یا رب میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ ساتھ لے لے، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ تجھے میرا وہ عالم مل جائے گا۔ اب دیکھیں نبی کا بھی اپنا انداز ہے کہ اگر غلطی ہوئی اور رب نے تنبیہ کی تو نبی نے چند سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں دیا اس کو سمجھنے میں، پروسیس کرنے میں یا اس کے بارے میں کوئی اور دلیل دینے میں، بلکہ فوراً اپنی غلطی کو مان لیا۔ کیوں؟ کیونکہ کانسیپٹ بڑا کلیئر تھا کہ ذہن سے کوئی بات اوجھل ہو سکتی ہے لیکن جب آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے گی، اگر تربیت ہوگی، اگر علم ہوگا، اگر اللہ کی رضا کی چاہت ہوگی، اگر ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہوگا، تو وہ چیز اگر ذہن سے اوجھل ہو گئی یا اس پر دھول جم گئی اور کسی نے اس کی وہ کر دی، اس کو ٹھیک کر کے ہمیں بتا دیا تو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان کنتو پرنتو لیکن اس لیے کچھ بھی نہیں ایسے کسی جملے کا استعمال نہیں کرتا اور فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اور ہمیں نبیوں کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے۔ انسان غلطی کرے گا پر انسان غلطی پر جمے گا نہیں، یہ پھر وہ ابلیس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جب ہم اپنی غلطیوں پر جم جاتے ہیں، اور جب تک ہم اس غلطی کو مان نہیں لیتے، اس سے پلٹ نہیں جاتے، تب تک ہم ابلیس ہی بنے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر جب ہم پلٹ جاتے ہیں تو ہم ابلیس کو شکست دے دیتے ہیں اور انسانیت جیت جاتی ہے الحمدللہ۔ تو ہر حال میں انسانیت، اللہ کا بندہ، اللہ کی تربیت، اللہ کے احکام، اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہی جیتنی چاہیے، چاہے میں اور آپ ہار جائیں کوئی بات نہیں، میرے اور آپ کے ہارنے میں بھی رب نے بہت بڑا اجر رکھا ہے الحمدللہ۔ تو نفس کو کبھی اتنا موٹا نہ ہونے دے کہ اگر کوئی صحیح بات ہمارے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کرے تو اسے ماننے میں میرا دل اور میری عقل تیار ہی نہ ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سفر پر روانہ ہوئے، ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور آپ نے اپنے ساتھ اپنا ایک خادم یا طالب علم، ان کا اسٹوڈنٹ یوشع بن نون بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے، تھک گئے تھے تو وہاں سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران میں ٹوکری میں مچھلی تڑپی اور نکل کر سمندر میں جا گری۔ سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی تھی اور وہ ایک طاق سا بن گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ یوشع بن نون نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ باقی دن کا حصہ بھی وہ چلتے رہے، پھر رات بھر چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ ہمارا ناشتہ ہمیں دے دو، ہمیں تو اس سفر نے بہت تھکا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس جگہ سے آپ پھر آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ جب انہوں نے مچھلی طلب کی تو آپ کے خادم نے آپ سے عرض کیا، ارائیت اذ اوینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکروہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو وہ مچھلی کود کر پانی میں چلی گئی تھی، اور یہ بات میں آپ کو دیکھے بتانا بھول گیا۔ لگتا ہے جیسے کہ شیطان نے مجھے اسے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور یہ مچھلی بالکل انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی؟ خادم نے کہا ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے۔ یہ قرآن کی آیات ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اور رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے۔ پھر وہ دونوں اپنے نشان قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ جو ہے یہ والا اتنا سینٹنس یہ حدیث سے ہے، یہ قرآن کی آیت جہاں پر ہوگی وہ آیت میں پڑھ دیا کروں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، باقی تفصیل احادیث سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ خضر نے کہا، اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، وہ مجھے حاصل نہیں ہے نا۔ تو اب ہم ذرا سا پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو پوائنٹ وائز ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کا طریقہ سکھایا، استاد سے کلام کرنے کا طریقہ سکھایا، اور اگر اسٹوڈنٹ سے طالب علم سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کون سے موقع پر سرزنش ہے، کون سے موقع پر نہیں ہے، اور کیسے اس کی تربیت کرنی ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہمیں اس واقعے میں پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی چھوی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جذباتی تھے، جلد باز تھے، جلدی اپنی باتیں کہنے کرنے کے عادی تھے، اور یہاں پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان سے ایک غلطی ہوئی انہوں نے اس کو مان لیا اور ایک سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے لیے اللہ نے جو سامان رکھنے کہا وہ ایک مچھلی تھی، رکھ لیا اسے۔ بہت دور تک جب چلے گئے تو خیال آیا کہ اب بھوک لگ رہی ہے، ہو سکتا ہو اللہ نے مچھلی اسی لیے رکھوائی ہو تاکہ ہمیں راستے میں کھانے میں آسانی ہو۔ لیکن جب اس مچھلی کے بارے میں پوچھا تو شاگرد نے کیا جواب دیا کہ میں تو بھول گیا، وہ مچھلی تو کب کی ہمارے ٹوکرے سے نکل کر دریا میں جا چکی ہے۔ اب اتنی بڑی خطا تھی، لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا
کہ وہ ابھی اللہ کی نگرانی میں ایک تربیت کی طرف ہیں، ایک سفر پر ہیں، اور ابھی جو کچھ بھی عمل میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشے کے تحت ہو رہا ہے، اللہ کے پروگرام کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ انہیں اس بات پر ریئیکٹ نہیں کرنا اور شاگرد سے کوئی سرزنش نہیں کی، اور شاگرد کا بھی سٹائل دیکھے بات کرنے کا کہ انہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اپنی غلطی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اپنی غلطی مانتے ہیں اور اس کو شیطان کی طرف بھی لوٹاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا تو یہ رواج ہی ہم نے ختم کر دیا، ہم اپنی غلطیوں کو بھی اپنے ہی ذمہ رکھتے ہیں اور اپنی بھلائیوں کو بھی اپنے ذمہ رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں تربیت کیا کہ اگر تم سے کوئی خیر کا معاملہ ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ، کہ اگر اللہ نے مجھے یہ توفیق نہ دی ہوتی تو میں ہرگز بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس سارے عمل کو شیطان کی طرف لوٹا دیں، کیونکہ برے عمل، برے وسوسے کا آنا شیطان ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی ہمارے ساتھ رحمت ہے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو سکون دینے کے لیے سارا الزام شیطان کے سر پر ڈال دینے کا ہمیں حکم دیا، لیکن ہم خطا کیا کرتے ہیں کہ غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کو کہتے ہیں یہ میں نے کیا، نہیں اس نے ایسا کیا تھا اس لیے مجھے یہ کرنا ہی پڑا، اور اس کو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا پیارا راستہ بتایا کہ غلطی ہو جائے تو وہ تم نہیں کرتے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کو کتنا مان ہے اپنے بندوں پر، اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم تو برے ہو ہی نہیں، تم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور تم سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ دراصل شیطان نے تم سے کروا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے میں بھی باندھنا چاہتا ہے ایک دوسرے سے، جس میں ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو بغیر ان کے مانے ہوئے، کہے ہوئے، اپنے پاس یہ خوش فہمی رکھیں کہ میرے کسی بھی ساتھی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی الا یہ کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دے۔ تو آپ سوچیں کتنا زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ پازیٹیو ایسے سوچنے لگ جاتے ہیں تو کسی کا بھلا ہو نہ ہو، میرا اور آپ کا بھلا تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ نیگیٹیوٹی انسان کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے، اس سے کوئی خیر کا کام نہیں ہو پاتا، وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے کہ اب میں نے کیا غلط کر دیا، اب کس کو کیا برا لگ گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کوئی بھی بھلائی کے کام نہیں کرنے دیتی، یہ ہمیں مایوسی کا شکار بنا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو مان لینے والا اور شیطان کی دشمنی کو پہچاننے والا بھی بنا دے، اور اپنی تمام نیکیوں کے ہونے کا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ رب العالمین کو دینا سیکھ جائیں، تو نہ ہم تکبر کریں گے اور نہ ہم کسی غلطی کو کر ڈپریشن میں جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلو، اور ادھر ہی اسی راستے سے ہمیں جانا ہی پڑے گا، جب وہاں جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے حدیث کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس سرزمین میں سلام کہاں سے آیا؟ یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ احادیث ہیں جس کی روشنی میں علماء کرام یا بہت سارے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے جیسی اور بھی دنیا ہے، اور پورٹل، اور وہ کھل جائے گا، اور وہ ادھر بھی کہیں کوئی آبادی رہتی ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ انہی احادیث کے سہارے کی جاتی ہیں۔ تو اور اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ دریا سے ہو کر کون سا راستہ کسی بستی کی طرف کھلتا ہے نا؟ یہ تو تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دریا سے ہو کر کے وہ راستہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ دریا میں ایک سرنگ بن گئی، اور وہاں سے جب گئے ہیں تو جا کر کے ایک نئے سرزمین میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے آنکھ کھولی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام
کے جو سارے واقعات اس میں ذکر ہیں تورات میں، تو یہ والا واقعہ ذکر نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں کے بارے میں یہود نے دریافت کروایا تھا وہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا اور ذوالقرنین کا واقعہ تھا، لیکن اللہ نے نہ صرف وہ دونوں واقعات بتائے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایڈیشنلی بتایا جس کے بارے میں یہود کو علم نہیں تھا، حالانکہ انہی کے دور، انہی کے ڈائمنشن میں، انہی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کی بھی خبر رکھتا ہے جسے ہم جانتے ہیں اور ان باتوں کی بھی خبر رکھتا ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ تو اس دنیا کے علاوہ اور کتنی دنیایں ہیں اس کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے نا۔ پھر جب انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے، اتنے بڑے عالم ہیں وہ بھی اور موسیٰ تو نبی ہیں، اس کے باوجود خضر علیہ السلام کی خود عاجزی دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اور تم تو جلد باز ہو اور تمہارا تو یہی طریقہ رہا ہے اور میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا، بلکہ انہوں نے یہ بتایا، اور یہ ہماری تربیت ہے کہ ہر انسان ایک ہی فیلڈ میں بہت زیادہ صلاحیت والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے پر وہ ڈیفرنٹ رکھی ہے، اور اگر میرے اندر کوئی صلاحیت ہے تو ضروری نہیں کہ سامنے والے کے اندر بھی وہی ہو، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ڈمپ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں یا ہماری ایسی تھاٹ ہوتی ہے تو یہ اللہ پر الزام ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو تو بہت باصلاحیت بنا دیا اور کچھ بندوں کے اندر کوئی کوالٹی نہیں رکھی۔ نہیں، بولنا ایک کوالٹی ہو سکتی ہے، لیکن بولنا ہی ساری کوالٹی نہیں ہے۔ اور لیکن ہمارے یہاں عام تمام یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو باصلاحیت ہے، اگر کسی کو اپنی بات رکھنی آتی ہے تو وہی دین کا کام کر سکتا ہے۔ ہرگز بھی نہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے جو کبھی بھی سٹیج پر نہیں چڑھے، جنہوں نے کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے، ان کا کام کرنے اور پوری زندگی اپنی انہوں نے اسی راستے میں لگا دی۔ تو اللہ کا کام بہت طریقے سے کیا جا سکتا ہے، 1 to 1 کیا جا سکتا ہے، پلان بنا کر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو تیار کر کے کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو فنڈ کر کے کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کا کام کر سکتے ہیں، لکھ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے اس لیے میں نہیں کر سکتی۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا کام ہر حال میں کرنا ہے۔ ہاں، اپنی صلاحیت خود پہچاننی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کسی بولنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو بھی بہت ساری صلاحیتیں دی ہوں گی، اس کو ہمیں نکالنے کی، پرکھنے کی اور اپنے اندر پیدا کر کے اسے سنوارنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر خضر علیہ السلام نے، اور دیکھیے خضر علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کو یہ بھی آگاہ کر دیا کہ تمہیں اس سفر میں صبر کرنا ہوگا۔ حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سفر میں آپ کو صبر کرنا پڑے اور ہر ایک ساتھی کے ساتھ آپ کو صبر کرنا پڑے، نہیں، کچھ لوگ ایکسٹرا نالج دیتے ہیں، آپ ساتھ چلیں گے، آپ نہ بھی مانگے تو بھی وہ دیں گے، پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہی نہیں، بالکل ٹائم آنے پہ بولتے ہیں۔ تو لیکن ایسے لوگوں کو کیا چاہیے کہ پہلے ہی اپنے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دے دے کہ میں تمہیں معلومات آخر میں دوں گا، کیونکہ دیکھیں خضر علیہ السلام نے اپنی جو ان کی شرط تھی وہ پہلے ہی واضح کر دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو نا آپ آ جائیے گا، میں آپ کو دے دوں گی، اور پھر وہی انسان اگر 2-3 مرتبے سے زیادہ آ گیا، پھر جب مانگنے والا اپنی ضرورت کے لیے 2-4 بار سے زیادہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، بتاؤ میں تو ان کو بول کے پھنسی گئی ہوں، اب تو یہ ہمیشہ ہی آ جاتی ہے نا۔ تو ہمیں بھی جب بھی کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرے تو یاد رکھیں کہ وہ کمٹمنٹ ہمیں پورا کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے، ہماری کوئی کمزوری ہے تو پہلے ہی اس بات سے اسے آگاہ کر دیں، یا پھر ایسی کوئی کمٹمنٹ کریں ہی نہ، یہ زیادہ خیر ہے۔
بجائے اس کے کہ کر لے پھر اپنے حصے میں اس کی وجہ سے جو نیکیاں آتی وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے۔ بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ستجدونی انشاء اللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب وہ آگے بڑھے تو پھر دونوں چلے، ساحل پر پیدل چلتے رہے۔ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں سوار کر لے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے، آپ نے اچانک دیکھا خضر نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، کشتی والوں کو ڈبو دیں گے، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لا تؤاخذنی بما نسیت، میرا مواخذہ نہ کرے میری بھول کے لیے، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا سوال موسیٰ سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھر لی۔ حضرت خضر نے فرمایا، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے، ایسا ہی معمولی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے نکلے۔ جب وہ دریا پر چلے جا رہے تھے، اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، اس طرح اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ہمراہ صبر نہ کر سکو گے؟ یہ واقعہ بہت زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے ہر عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس سے آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گر رہی تھی، یعنی کہ وہ جھکی جا رہی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، آپ نے اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا۔ لو شئت لاتخذ علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر ان سے اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا تھا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا جو سورہ کہف کی آیت نمبر 82 تک ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور بھی باتیں بیان فرماتا، لیکن اللہ یہی تک کی معلومات پوری امت کو اور موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت مقصود تھی اور وہ اللہ نے اتنے ہی سوالوں سے کروا دیا تھا، الحمدللہ۔ تو یہ سورہ کہف کا وہ پورشن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے۔ اس میں جو ایک وہ واقعہ جو بہت زیادہ دل کو ٹچ کرتا ہے وہ اس بچے کا واقعہ، ان دو یتیم بچوں کے مال کا واقعہ ہے جس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے بندے خضر علیہ السلام سے کروائی، اور اس کے لیے وجہ کیا بیان کیا گیا کہ ابوہما صالحن، ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو اگر والدین یا والد خصوصاً نیک ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھٹکتے نہیں، برباد نہیں ہوتے۔ ہاں تھوڑے وقت کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں لیکن اللہ رب العالمین انہیں سیدھے راستے پر لے آتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں لیکن یہ جب تک بچے رہیں گے تب تک ان کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہے گا، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر انہیں خود وہ راستہ اپنی مرضی سے اپنے عقل کے ساتھ
صرف تلاش ہی نہیں کرنا ہوگا بلکہ اس پر جمنا بھی ہوگا اور اسے اپنی مرضی بنا کر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو یہ واقعہ خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہمیں ملتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں پر خضر علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری آرا ہیں، سوچ ہے، جو کبھی اگر ہم سورہ کہف کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اس کو لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے ایک بندے کے طور پر انہیں انٹروڈیوس کیا، اس لیے ہم بھی ان کو اللہ کا ایک بندہ ہی مانیں گے انشاءاللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کچھ وہ واقعے بھی درج ہیں جس میں حامان اور قارون کے خزانے کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ اس میں بھی ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ اس کی ٹائمنگ کیا تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم معراج میں بھی پاتے ہیں کہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ سفر معراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ وہاں پر رک گئے۔ معراج میں چھٹے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کہیے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید، ہے نا، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پریشان ہو کر کے ایک باغ میں بیٹھے تھے تو بھی جب انہوں نے عداس کو سلام کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تو یہاں نہیں بولا جاتا، نہیں، انہوں نے بسم اللہ کہہ کر انگور کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے تو عداس نے کہا یہ الفاظ تو یہاں نہیں بولے جاتے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا؟ تو کہا کہ یہ ہم جانتے ہیں۔ تو پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نینوا کا باشندہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بن متا کے شہر کے؟ انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متا کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، ذاکا اخی۔ تو رسول بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان عورتیں بھی بہنیں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں اور آپ ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ایک دوسرے کو، ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس بن متا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن دیکھنا بڑی بات نہیں ہوتی۔ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ رب میرا اور ان کا کامن ہے، ہم جس عقیدے کو فالو کرتے ہیں، ہم جس دین کو اپنا شعار بنایا ہے، ہم نے ہمارا مقصد ایک ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یونس بن متا کا، موسیٰ علیہ السلام کا، سب کا مقصد ایک تھا۔ اسی طریقے سے میرا اور آپ کا مقصد بھی ہے رب کی رضا اور رب کا دیدار انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس آپ دوبارہ تشریف لے جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف یعنی کہ کمی کی درخواست کریں، اور انہی کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کمی کی درخواست کی، یہاں اور بار بار تشریف لے گئے، یہاں تک کہ دن اور رات میں 5 نمازوں کا حکم اللہ کی طرف سے جاری ہوا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے آپ کو تخفیف کا مشورہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ربانی یہ ہوا کہ یہ پڑھنے میں 5 نمازیں ہیں لیکن اجر میں 50 کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کم و بیش جتنے بھی ہمارے پاس تھے ہم نے سب کو ڈیٹیل سے تو میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیٹیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی۔ ہاں ایک نظر ضرور ہے ان کے تمام اہم واقعات پر جو ہم نے ڈالی ہے الحمدللہ، اور اس سے اپنی زندگی کے لیے بہت سارے اسباق لیے ہیں اور بہت سارے اسباق ابھی لینے باقی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آنے والی جنریشن انشاءاللہ تعالی اس سے وہ اسباق نکالے گی کہ جس کے ذریعے وہ انشاءاللہ دنیا میں اسلام کو پروموٹ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی کوئی اسلام میں تحقیق، دین میں اور قرآن میں تدبر کرے تو اس کی تدبر کو اپریشیٹ کرے، اس کے لیے نہ اس پر کسی غلط بیانی کا فتویٰ لگائے،
نہ ان کی سوچ کو چھوٹا بنائیں، بلکہ جب ان کے رب نے انہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم غور و فکر کرو، تو جو کوئی بھی اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرے۔ لیکن ہاں، اصول ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہوگی، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کو کانٹرڈکٹ نہ کرتی ہو، اس کو آپس میں جوڑتی ہو، اور دوسرے صحیح احادیث سے ہوگی، اور تب اس کے بعد اجتہاد کا پہلو سامنے آتا ہے، جس میں قرآن اور حدیث کی کوئی بات غلط نہ ثابت ہو رہی ہو، اس کو کنڈم نہ کیا جا رہا ہو، بلکہ اس کے نظریے سے وہ بات اور آگے پروموٹ ہو رہی ہو۔ انشاءاللہ تعالی یہی ہمیشہ سے مفسرین نے اپنے لیے کرائیٹیریا رکھا ہے، آئندہ بھی ہماری نسلوں کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہی کرائیٹیریا اپنے لیے رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا وادی ازرق۔ فرمایا میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا گویا میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بلند آواز سے لبیک پکار رہے ہیں۔ پھر آپ چلتے رہے حتیٰ کہ جب ہرشا کی گھاٹی پر پہنچے تو فرمایا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ عرض کیا گیا ہرشا کی گھاٹی۔ آپ نے فرمایا گویا میں یونس بن متا کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، اون کا جبہ زیب تن ہے، ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے اور وہ لبیک پکار رہے ہیں۔ تو اس حدیث کا وہ مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ موقع سے رسولوں کا دیدار بھی کرایا گیا، اور یہ ان کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ وہ اپنا کام بہترین طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ جاری رکھیں، اور یہ ان کے لیے موٹیویشنل ایک پروسیس تھا جو اللہ بار بار ان کے ساتھ دہراتا رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ اپنے رب کے پاس گئے اور عرض کیا تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے حکم سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا رب، اگر میری موت کا وقت قریب ہے تو پھر تیرا حکم افضل ہے۔ اور اگر یہ میں نے اس لیے واقعہ بیان کیا کیونکہ ہمیں سے جو لوگ بھی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں ان سب کو یہ بات معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچا کر جب بنی اسرائیل کو لے کر آئے تو بنی اسرائیل کی بہت ساری کٹ حجتیوں کی وجہ سے وہ ملک فلسطین میں داخل نہیں ہو پائے اور 40 سال تک انہیں بھٹکا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر ملک فلسطین کی اپنی قیادت میں داخل ہوں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی اور اس کا وقت ابھی آیا نہیں تھا کیونکہ بنی اسرائیل کی ابھی تربیت باقی تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی وفات پہلے ہو گئی اور بنی اسرائیل یوشع بن نون کی معیت میں ملک فلسطین داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت جمہور علماء کے مطابق حضرت موسیٰ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں ملک فلسطین سے محبت تھی، وہ اس میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن وہ ان کے اس میں ہو نہیں سکا تھا۔ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ کم سے کم میری قبر ہی اس کے قریب پہنچ جائے، اور اس لیے آپ نے وفات کے وقت یہ خواہش ظاہر کی جس سرزمین کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے اور اپنی قوم کو ترغیب دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ اس سرزمین کے قریب فوت ہوں، کیونکہ تقدیر نے اس زمین تک پہنچنے آپ کو نہیں دیا تھا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھاتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب موجود ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی دکھائی گئی کہ وہ کہاں پر موجود ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مصر کا اور فلسطین کا سفر مطلب نارمل حالت میں نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں معراج کے وقت میں اسراء کے ذریعے
یہاں سے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا گیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری الحمدللہ آج کمپلیٹ ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ یہ صرف ایک ابتدا ہے. آپ میں سے ہر کوئی ضرور ان تمام انبیاء کی ڈیٹیل پڑھے، ڈیٹیل معلوم کرے، اور صرف اسے قصے اور کہانی کے لیے نہ پڑھے بلکہ قرآن میں تمام واقعات درج ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک لفظ ہم سے بہت کچھ کہتا ہے اور ہمارے لیے عمل کے بہت سارے پہلو چھوڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن کو اسی نظریے سے پڑھنا چاہیے جس نظریے کے ساتھ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں، اپنے عمل میں تبدیلی کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارا وہ ہے جس نبی کو ہم لیں گے، اصل میں اب بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کا نام بہت زیادہ مشہور نہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ میں ان تمام انبیاء کا ایک بار میں 4-5 انبیاء کو لے کے ہم اس کو کر لیں، تاکہ بس نام ہی کے حد تک ان کے بارے میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ہم یہاں پر انشاءاللہ رکھ لیں گے، تاکہ یہ ہماری انبیاء سیریز ایک ہلکے پھلکے انداز ہی سے صحیح لیکن مکمل ہے نا. جب کبھی بھی کوئی انبیاء کو جاننا اور سننا چاہے تو ہمارے اس آڈیو سے اسے فائدہ مل سکے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ یہ سارے نوٹس تیار ہو سکے اور آپ کے سامنے اس کو میں رکھ سکوں. اللہ تعالی میری اور آپ سب کی مدد فرمائے، آپ کے اور میرے وقت میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے لیے ان تمام باتوں پر عمل کرنا آسان کر دے. کسی آزمائش میں ہمیں نہ مبتلا کرے بلکہ ہمیں اپنے دین کا کام ہم سے اللہ رب العالمین لے لے اور اسی میں ہم سب کی خیر ہے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.